بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے امام حسین ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقدس بارگاہ کے ذریعے سے خیام حسینی کی جانب سے اس خاک کی عظمت کیا ہے، اس سرزمین کربلا کی عظمت کیا ہے، اس خاک سرزمین کربلا کی عظمت کیا ہے، اور جو اس سرزمین پر آ جاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کائنات میں اس کا کیا مرتبہ ہے، اور اس کائنات سے جانے کے بعد اس کا کیا مرتبہ ہے، آخرت میں اس کو کیا مقام ملتا ہے، اور اس دنیا میں اسے کیا مقام اور کون سی منزلت اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ جہاں تک بات کی جائے زیارت امام حسین کی، تو خود میں امام حسین کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے زائر امام حسین کی عظمت ظاہر ہو جائے گی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امام حسین کو 4 خاص عنایتیں عطا کی ہیں، خاص شرف بخشا ہے، جس میں پہلا شرف یہ ہے کہ جو بھی انسان امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اور امام حسین کی قبر پر جانے کے بعد دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو، اس زائر کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس زائر کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اس زائر کی جو بھی دعا ہوتی ہے، جو بھی دلی دعا ہوتی ہے ان کو پورا کرتا ہے۔ دوسری بات، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جو عظیم قربانی دی ہے اس کا ایک شرف، ایک عنایت یہ بھی خدا نے دی ہے کہ اگر حسین نے اپنی اتنی اولاد کو، اتنے چاہنے والوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا تو پروردگار نے انہی امام حسین کے ذریعے سے نسل امامت کو چلایا ہے۔ نسل امامت دیکھیے، کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کا زندہ رہنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ دشمن نسل امام حسین کو ختم کرنا چاہتا تھا، بلکہ نسل امام حسین کو کیا، رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ تھے، جو بھی اقربائے رسول تھے، جو رسول اللہ کے دین کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ان سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن امام حسین کے جو بیٹے جن سے نسل امامت چلی،
امام زین العابدین علیہ السلام ان کو پروردگار نے اپنے علم قدرت سے محفوظ رکھا۔ راستے میں دوران کربلا اکثر ایسے واقعات بھی آئے کہ جب جناب سید سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم آیا، لیکن ایسے حالات اللہ نے پیدا کر دیے، ایسی حفاظت کرنے والی ہستیوں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے ارد گرد میں رکھا، جس میں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں کہ انہوں نے حفاظت کی اور نسل امام حسین واقع رہی۔ یہ اللہ نے شرف دیا تھا امام حسین کو کہ اے حسین، تم اگر ہماری راہ میں اپنی تمام اولادوں کو قربان کر رہے ہو تو ایک اولاد جو یقیناً بیمار ہوگی کربلا میں، عصے کا سہارا لے کر چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہم اس اولاد کو ایسی صحت دیں گے کہ اسی کی نسل سے تمہاری نسل میں امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ امام قائم کا ظہور ہوگا اور اس کائنات میں جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں سب کو وہ اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، خدا اس وقت کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو جو زیارت امام حسین میں گزرتی ہیں ایک زائر کی، ان وقت کو، ان اوقات کو زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے، وقت نکالتا ہے، کائنات میں بہت سے لوگ ہوں گے جو بزی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اکثر جب ان سے کہا جائے کہ زیارت امام حسین کے لیے آئیے تو کہتے ہیں کہ مولانا میں بزنس پہ اتنا مشغول ہوں، اتنا بزی ہوں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر زیارت امام حسین کو جا سکوں، اس لیے کہ میرے بغیر یہ بزنس نہیں چل سکتا، کوئی اور نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ زیارت امام حسین ہے۔ یقیناً آپ خود پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ خدا پر یقین رکھیے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کام آپ امام حسین کے لیے ترک کریں گے تو یقیناً اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ میں یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ اگر آپ زیارت امام حسین کے لیے اپنا کوئی مہم کام کہ جس میں آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہونے والا ہو یا لاکھوں کا نقصان ہونے والا ہو، اگر امام حسین کی زیارت کے لیے آپ آئیں گے تو یقیناً آپ آئیے، آپ دیکھیے گا کہ وہ لاکھوں کا فائدہ کیسے کئی لاکھوں میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ لاکھوں کا نقصان کیسے فائدے میں بدل جاتا ہے۔ یہ بات آپ دیکھیے گا، اور یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ احادیث ائمہ کا مفہوم ہے۔ احادیث ائمہ یہ بات ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ عظمت امام حسین یہ ہے کہ اگر آپ ایک درہم بھی اس راہ میں خرچہ کریے گا تو اس کا 70 گنا آپ کو عطا ہوگا۔ اگر آپ نقصان کا سودا کریے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ نقصان ہوگا، خدا اس نقصان کو آپ کے فائدے میں شمار کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، چوتھا فائدہ جو میں کہنا چاہوں گا کہ امام کے زائر کو ملتا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے خدا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، امام حسین کی عظمت، امام حسین کا مرتبہ، امام حسین کا مقام، بلکہ امام حسین کی محبت وہ محبت ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو
کھا جاتی ہے۔ گویا جس کے دل میں امام حسین کی محبت آ جاتی ہے، خدا اس کو توفیق توبہ عطا کرتا ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق بھی غصب کیا ہے تو اگر محبت حسین آئے گی تو خدا اس کو اس بات کی توفیق دے گا کہ تو جا اور اس کے حق کو ادا کر دے، اس کے حق کو واپس کر دے۔ اگر انسان کے دل میں محبت امام حسین آ جائے گی تو خدا اس بندے کو اس لائق بنائے گا کہ وہ داخل بہشت ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔